الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، محترم سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 1 ربیع الاول 1430 ہجری اسکان بن لادن کے اس جامع مسجد میں جو مکہ المکرمہ کے اندر واقع ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اس ارض مقدس میں اور اس پاک سرزمین پر ہم سب کے اس اجتماع کو باعث خیر و برکت بنائے، اور آخرت میں بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم جتنا کہیں اور سنیں اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، مسلسل عصر کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس اس مقدس اور پاک سرزمین پر چل رہا ہے، اور رات کا کافی حصہ بھی گزر چکا ہے. آپ حضرات سے تھوڑی دیر کے لیے درخواست ہے کہ جہاں تک ابھی تک آپ نے اپنے معزز علماء کرام کے بیانات کو سماعت فرمایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھ ناچیز کو بھی برداشت کریں، اور چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ آپ کے ذہن و دماغ میں انہیں بٹھا سکوں، اور آپ کو کچھ مفید باتیں جو دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ہیں میں کچھ بتا سکوں. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی روشنی میں کچھ بنیادی اور اساسی باتیں میں اس مرکز اسلام مکہ المکرمہ کی سرزمین سے کچھ پیغام اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے نام، عالم اسلام کے نام، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں ان کے نام میں دینے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل اس پیغام کو پیغام سرمدی بنائے، اور اللہ عز و جل اسے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائے، اور اللہ عز و جل اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے
دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے، اسے موت کے جام کو پینا ہے، موت کے نوالے کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اسے بہرحال اپنے حلق کے نیچے سے اتارنا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ جو زندگی اسے اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے، یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور یہ چند روزہ زندگی اللہ عز و جل نے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ایک لمبی زندگی کی تیاری کی جا سکے۔ وہ لمبی زندگی جس لمبی زندگی کا تصور اور خیال نہیں کیا جا سکتا، وہ طویل اور لمبی زندگی جو 100 برس کی نہیں، 200 برس کی نہیں، 50,000 کی نہیں، بلکہ ابدی سرمدی زندگی، ہمیشہ ہمیش والی زندگی، اس زندگی کو بنانے کے لیے آپ کے اور ہمارے رب نے، آپ کے اور ہمارے پروردگار نے یہ تھوڑی سی زندگی ہمیں عطا فرمائی، یہ مختصر زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں اس زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا بنانا ہے، اور کیسے ہمیں کامیاب ہونا ہے، یہ پورے جتنے بھی معاملات ہیں اس پاک پروردگار نے ہمیں ہینڈ اوور کر دیے۔ کیسے تمہیں اس زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کے اندر کیا کیا تمہیں کرنا ہے، میری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، میری ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں، میں کن باتوں سے راضی اور خوش ہوتا ہوں، کن باتوں سے میرے غضب کے شعلے بھڑکتے ہیں، کن باتوں سے میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا، اور کن باتوں سے میں تمہیں سزا اور اپنے عذاب سے دوچار کروں گا۔ یہ تمام سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر بطور حجت قائم کر دی ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی اعتراض اور کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ عز و جل نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور آپ تو اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جس سرزمین کا کیا کہنا، جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین، جو رسولوں کی سرزمین ہے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، جہاں پر ان کے قدم پڑے ہیں۔ چلتے چلتے ذرا یہ تصور بھی کیا کیجئے، یہ خیال بھی کیا کیجئے کہ یہ ارض حرم ہے، یہ سرزمین حرم ہے، یہ حرم کی سرزمین ہے، حرم کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، یہاں تو سر کا موقع ہے، سروں کے بل چلنے کی بات آتی ہے، جہاں پر انبیاء کے قدموں کے نقوش موجود ہیں، جہاں ملائکہ شب و روز نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی اور دنیا کی سب سے عظیم اور دنیا کی سب سے پوتر اور سب سے پاک سرزمین ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو نصیب فرمایا ہے، رہنا نصیب فرمایا ہے، اور جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ آپ کی خوش بختیوں کا اور آپ کے خوش نصیبوں کا کیا ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں ایسی سرزمین پہ رکھا ہے جہاں پر شروع سے ہی لے کر آج تک کسی نجس، کسی ناپاک، کسی پلید، کسی مشرک، کسی کافر کا داخلہ تک منع کر دیا گیا ہے، تاکہ یہاں پاک لوگ رہیں، شریف لوگ رہیں، نیک لوگ رہیں، جہاں اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ رہیں، اللہ کے تابعدار رہیں، اللہ کے فرما بردار رہیں، اللہ کے گستاخ، اللہ کے غدار، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ سے غرانے والے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کو آنکھیں دکھانے والے